اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے اس سے قبل جتنی آیات تھی ان کی تفسیر بیان کی، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندروں کی صورت میں مسخ فرما دیا تھا۔ اب چونکہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا بیان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا، لیکن اس کی ابتدا یوں فرمائی کہ اور یاد کیجئے اس وقت کو اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں یا جاہلوں کی سی حرکت کروں۔ تو یہاں پر یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ واقعے کی ابتدا تو اگلی آیات میں جا کر ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، فرمایا کہ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر اللہ جل شانہ نے براہ راست گائے کو ذبح کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ ان کی نافرمانیوں کا بیان ہے، تو اس لیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو، احسان نافراموشیوں کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو گائے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک بہت ہی دولت مند آدمی تھا، اور اس کے کوئی وارثین نہیں تھے سوائے اس کے چچا کے بیٹے کے۔ اس کی عمر دراز ہو گئی تھی، اور چچا کا بیٹا اس انتظار میں رہتا تھا کہ کب یہ مرے اور اس کو اس کی دولت مل جائے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا انتقال نہیں ہو رہا، تو دولت کے حصول کے لیے اس نے اپنے عامل نامی اس دولت مند آدمی کو قتل کیا، اور اسے قتل کرنے کے بعد ایک دوسری بستی میں ڈالایا، اور اس کے بعد اگلے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتا دھوتا پہنچا اور آگے عرض کی کہ حضور ہمارے اس رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ جو ہے اس میں انصاف کیجئے اور اس قاتل کا پتہ لگائیے۔ اور اس نے ڈاؤٹ بھی ظاہر کیا کہ مجھے فلاں پہ ڈاؤٹ ہے اور فلاں کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں پہ الزام لگایا گیا ان لوگوں نے منع کیا، اور ایک دوسرے پہ الزام ٹالتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی بارگاہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم اس گائے کے اس قتل کے معاملے کو ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی بات کو بیان کیا کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ بات تھی قتل کی۔ اب قتل کا گائے کی ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا، جو کہ بہرحال نبی کی شان میں اس قسم کا جملہ کہنا تو گستاخی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گستاخی کو بیان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس قسم کی فضول باتیں نہیں کرتا، نہ میں مذاق کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے فوراً اس بات کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی بات کی غلطی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ گائے کو ذبح کرنے پہ مجبور ہوئے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے تیاری کی۔ تو اس پر پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اپنے رب سے، رب کریم ہمارے سامنے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ابھی گائے کے بارے میں ان کے کئی سوالات آئیں گے، اور مسلسل یہ گائے کے بارے میں استفسار کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے
کہ چونکہ بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی محبت گھر کر گئی تھی، اور ایک وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پہ تشریف لے جانے کے بعد ان لوگوں نے گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، تو گائے کے تقدس کا خیال ان لوگوں کے ذہن میں تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو ذبح کروا کر ان لوگوں کے دل سے گائے کے تقدس کو ختم کرنے کا بھی ارادہ فرمایا، اس لیے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اسی سے بچنے کی یہ لوگ پسو پیش کرنے لگے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارد ولا بکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ تو بوڑھی ہے ولا بکر، اور نہ ہی کوئی بچیا ہے، وہ اوان بین ذالک، وہ درمیان کی عمر کی ہے، اس کی عمر جو ہے درمیانی قسم کی، نہ بوڑھی نہ بالکل بچیا۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تم وہ کر ڈالو۔ لیکن بنی اسرائیل اس بات کو نہیں مانے، انہوں نے مزید سوالات کرنا شروع کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کسی بھی گائے کو لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام بن جاتا، لیکن وہ میم میخ نکالنے لگے، اور اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث شریف میں اشارہ فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ تو یہ کثرت سوال ہے کہ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ذبح کر لیتے، مگر وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل سوال کرتے رہے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو اب ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس گائے کا رنگ خالص پیلا ہوگا، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو وہ فرحت بخشے گا، خوش کر دے گا۔ تو اب یہاں پر انہوں نے مزید سوالات کرنے شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، یہ گائے کیا ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ تو اب یہ رنگ کے سوال کرنے کے بعد مزید انہوں نے مزید سوال داغ دیا، تو یہ ان کی نافرمانی پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور انبیاء کے حکم پر عمل کرنے میں پسو پیش کرتے تھے، اس کو ٹالا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پھر مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہی کی حکایت کرتا ان کے قول کی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ ہم لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اب ہمارے اس سوال کا جواب دے دیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گائے تک صحیح تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کر دوں کہ مفسرین نے اس کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی تھا۔ اس آدمی کے پاس اپنی جائیداد میں سوائے ایک گائے کے اور کچھ نہ تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم میں اسے امانت کے طور پہ تیرے پاس چھوڑا جا رہا ہوں، اور جب میرا بچہ جوان ہوگا تو وہ گائے کو لے لے گا۔ اس کا انتقال ہو گیا، بچے کی ماں تھی اور بچہ تھا، وہ بچہ ماشاءاللہ بڑا فرما بردار تھا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گیا۔ اس بچے کے بارے میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مظہری میں یہ واقعہ لکھا کہ وہ اپنے ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ اس کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں وہ رب کی عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں وہ نیند کرتا تھا، اور رات کے ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ پھر دن میں وہ اٹھ کر جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا تھا اور بازار میں ان لکڑیوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ اس سے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی تھی اس آمدنی کے ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیتا تھا، اور دوسرے حصے کو وہ اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا، اور ایک حصے سے گھر کا خرچہ وغیرہ چلایا کرتا تھا۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو بہت محنت کرتا ہے، اب تم ایسا کرو، تمہارے والد نے ایک امانت چھوڑی تھی جنگل میں، اللہ تعالیٰ کے
کو اللہ تعالیٰ کو امانت دی تھی، تو تم جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے الہ، اسحاق علیہ السلام کے الہ، اسماعیل علیہ السلام کے الہ، تو مجھے میری گائے لوٹا دے۔ بچے نے پوچھا کہ ماں اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا وہ گائے نہایت ہی حسین و جمیل ہے، اس کا رنگ پیلا ہے اور اس میں سے ایسا لگے گا جیسے کہ شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو یہ نوجوان جنگل میں پہنچا اور جنگل میں جا کے اس نے اسی طرح سے گائے کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گائے سامنے آ گئی۔ جب گائے سامنے آئی تو اس نے اس گائے کو واسطہ دیا اور گائے کو جا کے اس کو گردن سے پکڑ لیا۔ تو گائے نے اس سے کہا کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں۔ تو نوجوان نے کہا کہ نہیں، میری ماں نے یہی کہا تھا کہ میں تمہاری گردن میں رسی ڈال کے تمہیں لے کر آؤں، مجھے سواری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو میں تم پہ ہرگز بھی سواری نہیں کروں گا۔ اس پر گائے نے کہا کہ اگر تم مجھ پہ سواری کر لیتے تو پھر قیامت تک تم مجھ پہ قابو نہیں پا سکتے تھے، چلو مجھے لے چلو، اور تمہارا یہ رتبہ ہے کہ اگر تم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم دے دو گے تو پہاڑ بھی تمہارا حکم مانے گا اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا، کیونکہ تم اپنی ماں کے فرما بردار ہو۔ وہ گائے لے کے گھر پہ آ گیا، ماں سے عرض کیا، تو ماں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو، اس گائے کو جا کے بیچ دو اور 3 دینار میں بیچ دینا۔ ان دنوں میں گائے کی یہی قیمت تھی کہ 3 دینار میں گائے بکا کرتی تھی۔ تو لیکن اس سے یہ کہا کہ جب بھی سودا ہو جائے تو پہلے مجھ سے منظوری لینا، اس کے بعد جو ہے سودا مکمل کرنا۔ نوجوان نے اپنی ماں کی حامی بھری، اطاعت کی بات کی، اور اس کے بعد جب وہ گائے لے کے بازار میں پہنچا تو وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ گائے کتنے کی بیچیں گے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میں 3 دینار کی بیچوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سودا کرتے ہیں، میں 6 دینار کی تم سے خریدتا ہوں، مگر اپنی ماں سے جا کے مشورہ مت کرنا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں نے مجھے 3 دینار کی بیچنے کے لیے کہا تھا، جب تک کہ میں اپنی ماں سے نہ پوچھوں تب تک کہ میں اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ تو پھر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اتنا فرما بردار آپ اندازہ کیجئے، اور آج کل کی نسل کو اس سے سبق لینا چاہیے، جو اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ دقیانوسی سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ اسکول کالج میں پڑھ کے انگلش کے چند جملے بولنے لگتے ہیں تو ماں باپ سے کہتے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے زمانے کی، آپ کو خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، آپ رہنے بس، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو ان لوگوں کو خاص طور پہ سبق لینا چاہیے کہ نفع ہو رہا تھا سودے میں، لیکن ماں نے کہہ دیا تھا بیٹا مجھ سے پوچھ کے دینا ورنہ نہیں بیچنا، تو یہ فرما برداری کر رہا۔ اب اس فرما برداری کا رزلٹ دیکھیے اور اس کا فائدہ دیکھیے۔ ماں کو اس نے آگے ذکر کیا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 6 درہم میں اس کو 6 دینار میں بیچ دیں، لیکن جب سودا ہو جائے تو پہلے مجھ سے منظوری لینا، اس کے بعد بیچنا۔ نوجوان گائے لے کے بازار چلا جاتا ہے۔ اب وہی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں گائے 12 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنی ماں سے مشورہ مت کرنا۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ تو نوجوان پھر اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کو آ کے اس نے عرض کیا کہ امی جان وہ مجھ سے اب 12 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی وہ عام آدمی نہیں لگتا، وہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ یہ اپنی ماں کی بات کتنی مانتا اور کتنی نہیں مانتا۔ تو تم ایسا کرنا کہ اب جا کر اسی سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو نوجوان جب دوبارہ بازار میں جاتا ہے تو وہی شخص واپس آتا ہے اور یہ نوجوان اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس گائے کو ابھی روک رکھ لو، اب اس کا انتظار کرو وقت آنے کا، یہ گائے آپ سے بنی اسرائیل کے لوگ خریدیں گے اور ان سے قیمت جو طلب کرنا وہ یہ قیمت طلب کرنا کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے اتنے سونے کے برابر میں گائے دوں گا۔ تو اس پر نوجوان نے معاملے کو ختم کر دیا اور وہ اس وقت کا انتظار کرنے لگا۔ بہرحال یہ قتل کا واقعہ ہوا، اور قتل کے واقعہ ہونے کے بعد پھر بنی اسرائیل کو جو گائے کی علامتیں بتائی گئی وہ اس وقت صرف اور صرف اسی نوجوان کے پاس وہ گائے تھی۔ تو بنی اسرائیل آئے اس کے پاس خریدنے کے لیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گارنٹی دی اور پھر اس نوجوان نے پورا اس سونے کے بدلے میں گائے بیچی جو گائے کی کھال میں آ سکتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ ماں کی فرما برداری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے فرما برداروں کو کتنا نوازتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے،
وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس سوال کا اور جواب دے دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کو تلاش نہ کر پاتے، قیامت تک ان کو وہ گائے نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی اچھا کام ہو اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ کہنا مستحب ہے، اور پھر انشاءاللہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے لا ذلول، جس سے کام نہیں لیا جاتا۔ کون سا کام؟ گائے سے چند ہی کام لیے جاتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں کام اللہ نے بیان فرما دیے۔ تثیر الارض، نہ تو وہ کھیتی باڑی کرتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی پانی کھینچنے کے کام میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی وہ گائے ایسی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، وہ سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ پائی جائے، کوئی عیب نہ پایا جائے، جس طرح کہ قربانی کے جانور کے لیے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ لا شیۃ فیہا، یہ لا نافیہ ہے، اور شیع یہ وشا یشی سے ہے، جس کا مطلب ہے رنگوں کا آپس میں مل جانا یا کسی رنگ کا دھبا ہونا۔ تو گائے عام طور پہ ان پہ دھبے بھی پائے جاتے ہیں رنگوں کے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جو شرط بیان فرمائی کہ وہ پوری کی پوری پیلی ہو، اس میں کسی اور رنگ کا امتزاج نہ ہو۔ تو پھر بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا الآن جیت بالحق، اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں، یعنی اب آپ نے اس کی علامت تمام کی تمام پوری بیان کر دی ہے۔ فذبحوها، گائے کو حاصل کر کے ان لوگوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ ما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ گائے کو ذبح نہ کر پاتے، کیونکہ ان کی جو باتیں، ان کی جو حرکتیں تھیں، انبیاء کے حکموں کو ٹالنا اور اس میں میم میخ نکالنا، بلا وجہ کے قریب کرنا، تو اس سے انسان محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ نہ کر پاتے، لیکن پھر آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، تو آپس میں پھر اس کا الزام ٹالنے لگے، وہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا۔ تو پھر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ اب یہاں پر بھی ان کی گستاخی کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا کہ اللہ کے نبی قتل ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اور قاتل خود یہ بات کہہ رہا ہے، تو یہاں پر بہت بڑی گستاخی ان کے بیان کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتا ہے کہ جب گائے ذبح ہو گئی ہے، اب ذبح کرنے کے بعد گائے کا معاملہ اور مردے کا معاملہ کیا کرنا ہے، کس بات کو ظاہر کرنا ہے، تو فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ تم گائے کے بعض حصے کو مقتول کے بعض حصے سے مارو، یعنی گائے کے بعض حصے کو مقتول کے جسم سے ملو۔ اب وہ گائے کا کون سا حصہ ملنا تھا، یہ ایک راز ہے، البتہ مفسرین نے مختلف باتیں بیان فرمائی۔ بعض نے کہا کہ اس کے ران کا حصہ تھا، بعض نے کہا کہ اس کی زبان تھی، بعض نے کہا کہ اس کی گردن کا حصہ تھا۔ تو پھر اللہ نے اس کو راز میں رکھا، تو یہ ظاہر نہیں کیا گیا وہ کون سا حصہ تھا جو مقتول کے جسم پہ مارنا تھا۔ تو جب انہوں نے گائے کے اس حصے کو مقتول کے جسم پہ لگایا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا اور کھڑا ہو گیا، اور اس نے لوگوں کے سامنے گواہی دی کہ مجھ کو فلاں فلاں آدمی نے مارا۔ اس نے اپنے چچا کے بیٹے کا نام بتا دیا، تو اس پر پھر مجبوراً اس کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا کہ سارا کا سارا معاملہ کھل گیا۔ وہ فرمایا کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ تو یہاں پر گائے کے ذریعے قاتل کا سراغ بھی لگ گیا، اور اس کو بعض علماء نے کہا کہ یہ حاضرات کی دلیل ہے کہ اسی کے ذریعے حاضرات قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کو بھی ظاہر کر دیا تاکہ بنی اسرائیل جو نافرمانیوں میں لگے ہوئے تھے وہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ
اپنی عقل کو استعمال کرو، تم اپنی عقل کے ذریعے غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں۔ پھر ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سارے کے سارے معاملات دیکھنے کے باوجود تمہارے دلوں میں مزید سختی پیدا ہو گئی، فہی کالحجارہ، اور تمہارے دل مثل پتھر کے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان کی دل کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو بعض وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جن سے دریا بہہ پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض پتھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہہ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو بیان کر دیا، فرمایا کہ تم اپنے سینوں میں دل رکھتے ہو، تم جاندار ہو، عقل رکھتے ہو، سوچ سمجھ رکھتے ہو، لیکن کفر کی وجہ سے، انبیاء کی گستاخیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارا وہ گوشت پوشت کا دل وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ اور پتھروں کے بارے میں پھر ایک حقیقت کو بیان کر دیا کہ پتھروں میں بھی احساس پایا جاتا ہے، شعور پایا جاتا ہے، ادراک پایا جاتا ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ عام آدمی کی نظر میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اس کو شعور ہے، ادراک ہے، تبھی تو وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے شعور کو ذکر فرمایا۔ اب مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ معظمہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر، ہر پہاڑ، ہر درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ پتھروں کا ادراک ہے، شعور ہے، جو پتھر بات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان رہے ہیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ اور کتنی احادیث طیبہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ ھذا جبل نحبہ ویحبنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان میں خشیت الہی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ روئے سخن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حیات طیبہ میں جو یہودی پائے جاتے تھے ان کی جانب بھی ہے، ان کو بھی بتا دیا کہ جو تمہارے آبا و اجداد کرتے رہے انبیاء کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم آج اللہ کے آخری نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہے، وہ تم سے اس کی باس پرس فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید درس اگلے پروگرام میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔